مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے مجلس کے مخالفین، چاہے وہ کانگریس ہو، بی جے پی ہو، آر ایس ایس ہو، یہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں صاف اور واضح الفاظ میں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی لوک شاہی اور جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، بھارت کے سمویدھان میں جنتا کے بھروسے کو اور پختہ بنایا جائے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسی وقت ممکن ہے جب بھارت کی سب سے بڑی اقلیت جو مسلمان ہے، جو اس دیش کی 17 کروڑ آبادی ہے، ان کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے، اور وہ جائز حق ہم صرف پکارنے سے نہیں ملتا ہے۔ جب تک بھارت کے 17 کروڑ مسلمان اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک ان کو ان تمام حقوق سے محروم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، جس کے تمہید اور پریامبل میں لکھا گیا لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فیٹرنیٹی، یعنی لبرٹی آزادی، جسٹس انصاف، فریٹرنیٹی کا مطلب بھائی چارگی، یہ اسی وقت حاصل ہوگا اس دیش میں جب اس دیش کی سب سے بڑی اقلیت اس بات کو محسوس کر لے کہ اگر ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے تو پھر یہ الفاظ صرف سمویدھان کے کاغذ پر نظر آئیں گے۔ اس کو اگر زمینی طور پر، اس کو حقیقی طور پر اگر عملی جامہ نامہ پہنانا ہے تو یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بھارت کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے آ کر مجھے اپنا مقام دے دیں گے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لو۔ 70 سال سے یہ سمودائے صرف ووٹ ڈالتے آیا ہے، اور یہی ووٹ ڈالنے کی وجہ سے آج ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں کو جا کر دیکھتے ہیں، یا ان بستیوں میں جاتی ہیں، یا ان گاؤں میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں، تو وہاں دور سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس جگہ پر مسلمان آباد ہیں۔ وہ کیسے کہتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر سکول نظر نہیں آتا۔ اگر سکول نظر آتا تو بچے یا ٹیچر نظر نہیں آتی، یا بلڈنگ نظر نہیں آتی۔ اسپتال نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتا ہے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے۔ گندگی کے انبار لگے ہوتے ہیں، پینے کے پانی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر سکول اور اسپتال کے بجائے سرکاریں پولیس اسٹیشن اور شراب خانوں کو کھول دیتی ہیں۔ میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ اب ہم کو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ناانصافی کا خاتمہ ہو تو ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے ہم خود کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، 70 سال سے ہم نے ووٹر کے طور پر اپنا ووٹ ڈال کر غیروں کے ہاتھ میں ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا، اور آج ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے اپنے فیصلے غیروں کے ہاتھ میں دے دیے تو ان غیروں نے ہم کو اتنا پیچھے کر دیا کہ آج ہم اس قومی دھارے میں آنے کی بات لوگ کہتے ہیں، بی جے پی، کانگریس کہتی ہے کہ مین سٹریم میں آؤ۔ یہ مین سٹریم میں ہم کیسے آئیں گے جب آپ ہر جگہ پر، ہر قدم پر ہم سے ناانصافی اور نفرت کے مظاہرے کرتے ہیں؟